تو اسلام کی طرف آپ کا سفر اصل میں کیسے شروع ہوا؟ 2010 کے آخر میں مجھے ایک کے بعد ایک بہت عجیب تجربات کا سامنا ہوا۔ میرے لیے مجھے سمجھ آ گئی کہ خدا حقیقت میں موجود ہے، کیونکہ مجھے اس کا تجربہ ہوا۔ اگر خدا موجود ہے، شیطان موجود ہے، تو پھر جنت اور دوزخ بھی موجود ہے، اور مجھے صرف یہ پتا تھا کہ میں دوزخ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اب مجھے پتا چلانا تھا کہ خدا کون ہے، کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا خدا موجود ہے، لیکن خدا کسی چیز کا نام نہیں، یہ ایک قسم کی وضاحت ہے۔ ٹھیک، میں نے پائک نامی ایک مصنف کی کتاب میں پڑھا جس نے مورلز اینڈ ڈوگما نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں وہ کہتا ہے کہ لوسیفر شیطان خدا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایڈونائی بھی خدا ہے۔ میں نے سوچا مجھے لوسیفر کا پتا ہے اور میں لوسیفر کی ٹیم میں نہیں جانا چاہتا، تو ہو سکتا ہے ایڈونائی وہ ہو جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں۔ اس رات مجھے عجیب لگ رہا تھا اور شرمندگی ہو رہی تھی، کیونکہ ہم فیملی میں کافی عرصے سے بے دین تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیوی مجھے دعا کرتا دیکھے، تو میں دعا کے لیے باہر گیا۔ تو میں نے ایڈونائی سے دعا مانگی، دراصل جیسے اگر تو خدا ہے تو مجھے نشانی دکھا۔ میں نے ایک چیز دیکھی، یہ بہت مبہم تھی، لیکن یہ میری طرف انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ یہ غیر مرئی قسم کی تھی، لیکن جب آپ اس میں سے پار دیکھتے تو ہر چیز لہرا رہی تھی، فن ہاؤس کے آئینے کی طرح۔ لیکن اس کے علاوہ ارد گرد سب کچھ نارمل تھا، کاریں، درخت اور سب کچھ نارمل دکھ رہا تھا، اور یہ بڑی تیزی سے میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اور جو الفاظ میں نے تب کہے، اوہ نہیں، یہ شیطان ہے، اور وہ چیز مجھ سے ٹکرائی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ نیگیٹو انرجی تھی، کیونکہ اس نے میری ساری انرجی لے لی، حتیٰ کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ میں بستر پر جا لیٹا اور پڑا رہا، اور میں 12 گھنٹے بعد جاگا، مدہوش سا، چکراتا ہوا اور درد میں ڈوبا سا۔ میں نے سوچا مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے، مجھے کیا ہوا تھا؟ اوہ ہاں، کل رات میں نے شیطان کو دیکھا تھا، مطلب یہ ضرور ٹھیک راستہ نہیں ہے۔ ٹھیک کہا، ایڈونائی وہ نہیں جس کی مجھے تلاش ہے۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے کس سے دعا کی؟ باوجود اس کے کہ میں بائبل پر یقین نہیں کرتا تھا، مجھے لگا جیسے بادشاہوں، پوپس اور پادریوں نے اپنے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے بائبل میں تبدیلیاں کی، لیکن ہو سکتا ہے پرانا صحیفہ درست ہو، یہوہ خدا ہو، اور ہو سکتا ہے تو اگلے دن دوپہر کو میں نے یہوہ سے دعا کی کہ مجھے کوئی نشانی دکھا، اور مجھے کچھ ہی سیکنڈ میں ایک فون کال آئی، اور میری آئی ڈی باکس پر ایک نام اور نمبر آیا۔ تو میں گیا اور فون اٹھایا اور کہا ہیلو، اور دوسری طرف سے موجود شخص نے کہا مجھے کل رات ایک پیغام ملا کہ اس نمبر پر کوئی شخص مصیبت میں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو عجیب بات ہے، آپ کون ہیں؟ تو وہ بولا میں فلاں فلاں ہوں، باکس پر یہی نام آ رہا تھا، اور میں پادری ہوں۔ تو میں نے سوچا واہ بھائی، میں نے ابھی ہی یہوہ سے خدا کے بارے میں دعا کی تھی اور تم نے کال کر لی، یہ میری دعا کا نتیجہ ہے۔ دیکھو میں کھو چکا ہوں، الجھن کا شکار ہوں، خوف زدہ ہوں، مجھے وہ چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دکھتی۔ یہ میرے لیے انتہائی غیر معمولی بات ہے، مجھے خودکشی کے خیالات آتے ہیں، میں خودکشی کر سکتا ہوں، مجھے خدا کے بارے میں جاننا ہے۔ تو وہ بولا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں روچسٹر میں ہوں۔ تو وہ بولا میں کل رات وہیں تھا، لیکن اب میں قریب 50 میل دور کسی دوسرے شہر میں ہوں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آدھے گھنٹے میں آ جاؤں گا، میرے بس 5 سوال ہیں، میں خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، اور اس نے مجھے آنے سے منع کر دیا۔ تو میں نے کہا کل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو وہ بولا میں مصروف ہوں، اور پھر اگلا دن مصروف تھا، اور بالآخر 10 دن بعد پر اتفاق ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ملاقات طے کر لی، اور میں نے فون رکھ دیا۔ میں خوش تھا کہ بالآخر مجھے خدا کے بارے میں کچھ پتہ چلنے والا ہے۔ اور پھر میں نے کہا ایک سیکنڈ رکو، ذرا سوچو کہ ابھی ہوا کیا ہے۔ ٹھیک، اس آدمی نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ اسے کل رات پیغام ملا تھا، اس نمبر پر کوئی مصیبت میں ہے۔ میں نے سوچا میرا گھر، یہ تو لینڈ لائن تھا۔ تو میں نے سوچا اچھا تو پھر ہوا کیا ہے؟ او ہاں، میں نے اس شیطان کو دیکھا جو میرے گھر آیا تھا، اور اس نے کہا تھا وہ کل رات روچسٹر میں تھا، میرا شہر، جب شیطان آیا تھا۔ تو کسی طرح اس آدمی اور اس شیطان کا ضرور کوئی ربط ہے، کیونکہ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ پادری ہیں یا امام ہیں یا بدھ مت کے راہب۔ جب کوئی کہے کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے تو آپ اس کی مدد کرتے ہیں، آپ 10 دن انتظار نہیں کرتے کہ وہ حقیقت میں خود کو مار دے۔ تو مجھے پتا تھا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا آپ نے پھر اللہ سے دعا کی؟ اس موقع پر میں نے سوچا کہ صرف اللہ ہی خدا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت 9/11 کی وجہ سے وہ ساری ذہن سازی اور یہ سب کے یہ مون گاڈ ہے، میرے لاشعور میں اب بھی یہی تھا۔ تو میں اللہ سے دعا کرنے سے ڈرتا تھا، کیونکہ میں ایک اور غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس سے دعا کروں جو کہ کائنات کا خالق نہ ہو، لہٰذا میں نے دعا نہیں کی، اور پریشانی بڑھ گئی۔ اگلے دن میرے آنسو بہ رہے تھے، مستقل نہیں، لیکن میں نے رونا شروع کر دیا تھا، اور میں نے سوچا یہ عجیب بات ہے، میں کیوں رو رہا ہوں اور میں کیوں پریشان ہوں؟ میں نے آنسو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ رکے، سارا دن آنسو بہتے رہے۔ جمعے کی صبح میں اٹھا تو میرا بستر گیلا تھا، تو میں نے سوچا یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے اندازہ ہوا کہ میں ساری رات روتا رہا ہوں، اس لیے بستر بھیگ گیا ہے۔ میرا بستر آنسوؤں سے تر ہے، انتہا کی پریشانی تھی، میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، میری بری حالت تھی۔ اس وقت ہمارے ذہن میں ویسے خیالات آتے ہیں جیسے آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا اس حالت میں جینے کا کیا جواز ہے؟ تو میں نے سوچا میں خود کو جانتا ہوں،
یہ ٹھیک ہے، اس حالت میں جینے کا کوئی فائدہ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور پھر میرے ذہن میں خیال آیا تمہیں خود کو مار دینا چاہیے، اور میں نے سوچا پتہ ہے کیا، یہ ٹھیک ہے، اس سے میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، میں خود کو مار کر اس پریشانی سے نجات پا سکتا ہوں۔ اور پھر میں اس کا بندوبست کرنے لگا کہ آپ خود کو کیسے مارتے ہیں، اور میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ اس کا بہترین طریقہ بہت سی ڈرگز اکٹھی لینا ہے، آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، پھر آپ جنگل کے بیچوں بیچ مر جاتے ہیں جہاں آپ کو جانور کھا سکتے ہیں اور آپ کا جسم ختم کر سکتے ہیں، اور یہ ایک آسان حل ہے۔ اور پھر مجھے ایک اور خیال آیا، ذہن میں آیا کہ مون کے بارے میں کیا خیال ہے، اور پھر میں دیوانہ سا ہو گیا، میں نے کہا اوہ یہ ٹھیک ہے، خدا واقعی موجود ہے، اگر تم خود کو مارو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ میں نے سوچا مطلب جیسے اگر شیطان خدا ہے، جیسا کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ایسا مان لیں، اور میں خود کو مار دوں تو میں دوزخ میں جاؤں گا اور میں وہاں اس سے ملوں گا، تو خود کو مارنے سے پہلے کیوں نہ ایک چانس لیا جائے اور اس اللہ سے دعا کی جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غلط ہوں، پہلے بھی تو بہت سی بار میں غلط تھا۔ مجھے یاد ہے صبح کے 10 بجے تھے، جمعہ کی صبح، اور میں کھڑا ہوا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور میں نے کہا اللہ میں گم ہو چکا ہوں، میں الجھن کا شکار ہوں، مجھے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو باقی لوگوں کو نہیں دیکھتی، میں اتنا پریشان ہوں کہ بیان نہیں کر سکتا، اور میں خود کو مار دینے پر تیار ہوں، اور اگر تو خدا ہے تو تو یہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ مجھے یہ اونچی آواز میں کیوں کہنا چاہیے، میں نہیں جانتا تو نے ابھی تک میری مدد کیوں نہیں کی، لیکن میں تجھ سے بھیک مانگ رہا ہوں، اگر تو خدا ہے تو مدد فرما، مجھے کوئی نشانی دکھا، میری مدد کر۔ اور عین اسی وقت مجھے لگا جیسے میرا دل ایک غبارہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس میں ہوا بھر رہا ہو، اور اس سے واقعی میرا سینہ پھیل گیا، اور یہ کسی ایسی چیز سے بھر گیا جسے میں محبت ہی کہہ سکتا ہوں، اور یہ ایک سائن ویو کی طرح میرے دل سے باہر نکلے۔ یہ بہت عجیب تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائنسی بھی تھا، اور میں اسے محسوس کر سکتا تھا، میرے دل سے میرے ہاتھوں کی طرف، اور اوپر سر کی طرف، اور مڑ کے پیچھے کمر کی طرف، اور یوں تھا جیسے محبت کی لہروں نے میرے جسم کو پر کر دیا ہو، سوائے میرے دل کے۔ دل جیسے ایک ستارے کی طرح تھا، جیسے اسے محبت کی شدت نے روشن کر دیا تھا۔ یہ تھوڑے سے وقت کے لیے تھا، یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب مجھے پتا چلا کہ خدا اللہ ہے۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، میں اللہ کی ٹیم میں آنا چاہتا ہوں، اس کا جو بھی مطلب ہو میں اس میں شامل ہوں۔